قربانی کی تاریخ، مقاصد، اہمیت و فضیلت کے تعلق سے مختصر کچھ باتیں رکھی گئی تھیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور مزید باتیں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ بغیر سننے اور عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر اگر ہم قرآن مجید کا اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو کر کے سامنے آتی ہے کہ کوئی بھی شرعی معاملہ، کوئی بھی شرعی بات، کوئی بھی شرعی حکم، اس کی مقبولیت کے لیے، شرعی لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس پر غور کرنا ہے آپ کو، کوئی بھی شرعی حکم ہو، شرعی معاملہ ہو، اس کی مقبولیت کے لیے، اس کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے صحیح اسلامی عقیدہ، عقیدہ توحید۔ کوئی بھی معاملہ ہو، شریعت کا کوئی بھی معاملہ ہو، جس عبادات، جس عمل کے تعلق سے شریعت میں صحیح دلائل موجود ہیں، ان کی مقبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدہ صحیح اسلامی عقیدہ ہو، عقیدہ توحید ہو۔ اگر صحیح اسلامی عقیدہ نہیں ہے، ہماری توحید صحیح نہیں، ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ہم کتنا ہی بڑا عمل کر لیں، کتنے ہی زیادہ اعمال کر گزریں، پوری زندگی کھپا دیں، سارا مال لگا دیں، پورا وقت لگا دیں، تو بھی ایک ذرے برابر کے برابر، ایک ذرے کے برابر بھی ہمارا کوئی بھی شرعی عمل، غیر شرعی تو وہ تو قبول ہونے والا ہی نہیں ہے، کوئی بھی شرعی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ دلیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد بیان فرمایا، لئن اشرکوا، اگر انہوں نے بھی، یہ جلیل القدر اولو العزم پیغمبر، انہوں نے بھی اگر شرک کیا تو ان کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے۔ جو بھی زندگی بھر انہوں نے اعمال کیے، ذرہ برابر ان کو صلہ بدلہ نہیں ملے گا۔ اور تمام پیغمبروں کے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر، کیونکہ یہ آپ کی امت قیامت تک رہنے والی، آپ کی شریعت قیامت تک چلنے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص خطاب کر کے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی سن لیجئے، یہ مت سمجھیے کہ آپ نبیوں کے امام ہیں، آپ سردار ہیں، آپ جنت کا دروازہ کھولنے والے ہیں، آپ حوض کوثر کے سردار ہوں گے، اللہ کی حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ پر قرآن نازل کیا گیا، آپ پر شریعت اسلام کی تکمیل ہوئی۔ یہ مت سمجھیے کہ اگر آپ نے شرک کر لیا تو بچ جائیں گے، دوسرے نبیوں نے شرک کرا تو پکڑے جائیں گے، نہیں، اگر آپ نے بھی ذرا برابر شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، اور آپ صرف اعمال برباد نہیں ہوں گے، آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، آپ بھی تباہ ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب بتائیے کہ امام الانبیاء کے بعد میں دنیا میں کوئی ہستی موجود ہے ایسی کہ وہ شرک کرے اور اللہ اس کو چھوڑ دے، اس کے اعمال کو اللہ قبول کر لے؟
اس کی زندگی بھر کے اعمال کو برباد نہ کرے۔ دنیا کے اندر کوئی ہستی ہے، کسی کو دعویٰ ہے کوئی اتنا نیک، اتنا متقی، اتنا مقدس، اتنا محترم، اتنا عزیز ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اور اگر کوئی مانتا ہے وہ کفر کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر مانتا ہے، اگر وہ صحابہ سے بہتر اپنے آپ کو مانتا ہے، تو بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد میں کسی کا مقام تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبیوں کی جماعت کے بعد میں اگر کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت صحابہ ہے، دنیا کے اندر یہ مقدس ترین جماعت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب نبی کے اعمال شرک کی موجودگی میں، شرک کی وجہ سے برباد، تباہ، تو پھر دنیا کے اندر کوئی نہیں بچ سکتا۔ ایک اور اہم دلیل، ان اللہ قد حرم الجنت علی المشرکین واوجب لہ النار، اللہ نے مشرکوں کے لیے جنت کو حرام کر دیا اور اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ اگر اعمال مقبول ہو رہے ہیں، شرک کی موجودگی میں اعمال مقبول ہو رہے ہیں، قبول ہو رہے ہیں، تو پھر اس پر جنت حرام کیوں کر دی گئی اور جہنم کو واجب کیوں کر دیا گیا؟ سوچنے والی بات ہے۔ جب اعمال مٹا دیے گئے، اس کے اعمال تباہ کر دیے گئے، اس کے دفتر میں اعمال ہی نہیں، اس کی زندگی میں اعمال ہی نہیں، وہ کوڑا رہ گیا اور شرک کا وبال اوپر سے اس کے اوپر، تو پھر وہ جہنم کا ایندھن ٹھہرا، وہ جہنم کا حقدار ٹھہرا، اس پر جہنم واجب ہوئی۔ یہ ایسی واضح دلیلیں ہیں جس کا انکار قیامت کی صبح تک کوئی فرد بشر نہیں کر سکتا، کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، نہیں کر سکتا۔ پہلی بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی بھی عبادت ہم کر رہے ہیں، ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنا ہوگا، اپنے ایمان کو صحیح کرنا ہوگا، صحیح اسلامی عقیدے کو قبول کرنا ہوگا، اس پر ثابت قدم رہنا ہوگا، تب جا کر کے ہمارا عمل قابل قبول ہوگا۔ عقیدہ توحید کے بعد جو دوسری شرط ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہوتی ہے، لاگو ہوتی ہے، وہی اخلاص۔ عقیدہ بہت درست ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل خالص عقیدہ ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے، خالص اللہ کی رضا نہیں ہے، خالص اللہ کی محبت نہیں ہے، خالص اللہ کا ڈر نہیں ہے، بلکہ مخلوقات میں سے کسی کی چاہت، کسی کی رضامندی، کسی کا ڈر، کسی کا خوف، کسی کی محبت اتنی غالب کہ اللہ کی محبت پر غالب، اللہ کے ڈر پر غالب، اللہ کی چاہت پر اس کی چاہت غالب، دوسروں کو خوش کرنا، دوسروں کی رضامندی حاصل کرنا، دنیا والوں سے کچھ لینا، دنیا سے کچھ لینا، اگر یہ اغراض و مقاصد اس کے دل کے اندر، اس کی نیت کے اندر، اس کے ارادے کے اندر موجود، تب بھی اس کا عمل خالص توحید ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میری قربانی، میری نماز، میرا جینا اور میرا مرنا، قربانی، نماز، قربانی میں مالی عبادات ساری کی ساری، نماز میں جسمانی عبادت ساری کی ساری، میری جسمانی ساری عبادتیں، میری مالی ساری عبادتیں للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ ہماری قربانی اللہ کے لیے ہو،
اور خالص اللہ کے لیے ہو۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو دلوں کو بالکل ریاکاری سے، دکھاوے سے، دوسروں کی چاہت، دوسروں کی محبت، دوسروں کی رضامندی، دوسروں سے امیدیں، یہ ساری چیزوں سے تمہارے ارادے، تمہاری نیتیں بالکل پاک اور صاف ہونا چاہیے، خالص اللہ کے لیے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تمہارے دل بھی خالص، تمہارا عمل بھی خالص۔ دل خالص یہ تو پتہ چلتا ہے، عمل خالص آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے اندر اگر ہماری ماں بہنیں چاول پکاتی ہیں تو چاولوں کو بینتی ہیں، خالص چاول پکاتی ہیں، کنکر شامل نہیں کرتی ہیں اس میں۔ دال پکاتی ہیں، خالص دال، کنکر نہیں شامل کرتی ہیں اس میں، خالص ہونا چاہیے۔ مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں، کہتے ہیں خالص جو بہترین ہو، اچھی کوالٹی کا ہو وہ دیجئے، ملاوٹ والی چیز نہ دیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خالص چیز اللہ کو پسند ہے، ملاوٹ والی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو قربانی چھوٹی ہو یا بڑی، کم ہو یا زیادہ، صرف اللہ کے لیے اور خالص اللہ کے لیے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ رب العالمین کو تمہارے جانور کا گوشت، اس کا خون اور دیگر اشیاء، اس کے پرزے اللہ کو نہیں پہنچتے۔ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، جو چیز اللہ کے یہاں پہنچنے والی ہے وہ تمہارا خلوص ہے۔ تقوی یعنی خلوص، اخلاص، کس نیت کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ ہم قربانی کر رہے ہیں، یہ چیز اللہ کے یہاں پہنچے گی۔ قربانی سے متعلق کئی ایک مسائل ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جو جانور قربان کیا جاتا ہے اس کے اوصاف کیا ہونا چاہیے۔ غور سے سنیے گا، کچھ چیزیں ہو سکتا ہے نہیں آئیں آپ کے سامنے، غور سے سنیے۔ ہر سال سنتے ہیں ہم، لیکن کچھ باتیں ہو سکتا ہے نہیں آ جائیں آپ کے سامنے۔ 4 عیب خاص طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ جانور اندھا نہیں ہونا، دونوں کانوں سے یا دونوں آنکھوں سے یا ایک آنکھ سے، اندھا نہیں ہونا چاہیے، کانا نہیں ہونا چاہیے کہ جا رہا ہے ایک طرف، رخ ایک طرف ہے اور چل کسی طرف رہا ہے، اس کا رخ کسی طرف اور راستہ کسی طرف۔ جانور ایسا بھینگا نہیں ہونا چاہیے، اندھا نہیں ہونا چاہیے، کانا نہیں ہونا چاہیے۔ جی، تو اندھاپن اگر جانور کے اندر ہے تو یہ عیب ہے جانور کے اندر۔ بیمار جانور ہے، بیماری واضح ہو رہی ہے، جانور چارہ نہیں چر رہا ہے، پیشاب نہیں کر رہا ہے، لیٹنگ نہیں ہو رہی ہے جانور کی، پیٹ پھول رہا ہے جانور کا، بیماری واضح ہے جانور کی، جگالی نہیں کر رہا ہے جانور، پریشان ہو رہا ہے، بیٹھ نہیں رہا ہے، بیٹھ گیا تو اٹھ نہیں رہا ہے جانور، بیماری واضح ہو رہی ہے جانور کی، چل نہیں رہا ہے، تندرست ہے لیکن چل نہیں رہا ہے، یعنی بیمار ہے جانور، چلنے کی طاقت اس کے اندر ہمت نہیں ہے، بیمار ہے جانور، اس کی بیماری واضح ہو رہی ہے، چارہ نہیں چر رہا ہے جانور، پانی نہیں پی رہا ہے جانور۔ جانور قربان نہ کیا جائے جب تک کہ وہ اس حالت سے پار نہ ہو جائے، بیماری اس کی ختم نہ ہو جائے، جانور قربان نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا عیب یہ کہ جانور لنگڑا نہ ہو۔ لنگڑا ایسا کہ بسا اوقات، سمجھیے اس کو بھی، لوگ مارکیٹ میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، منڈیوں میں جاتے ہیں، فون لگاتے ہیں وہاں سے، مولانا صاحب ایسا، مولانا صاحب ایسا۔ کیسا؟ سنیے آپ، کیسا؟ ایسا کہ جانور بسا اوقات تندرست اور فربا ہونے کی وجہ سے، سینہ چوڑا ہو جانے کی وجہ سے، اس میں چربی زیادہ آ جانے کی وجہ سے جانور پیر پھیلانے لگ جاتا ہے، پیر پھیلانے کی وجہ سے چلنے میں دقت جاتی ہے اس کو، پٹھوں میں گوشت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے، نیچے میں زیادہ گوشت چربی بھر جانے کی وجہ سے پیچھے کے پیروں کو بھی پھیلانے لگ جاتا ہے وہ، جس کی وجہ سے چلنے میں دقت ہوتی ہے۔ وہ لنگڑا نہیں ہے، وہ الحمدللہ جانور تندرست ہے، بالکل جائز ہے، لیکن جانور پیر اٹھا رہا ہے، چلنے میں دقت ہو رہی ہے، لنگڑ رہا ہے، چلتے چلتے رک جا رہا ہے، چلنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، لنگڑا جانور ہے وہ قربان نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور عیب جانور کے اندر، عیب نہیں ہے، ایک وجہ ہوتی ہے، جانور تندرست ہوتا ہے، فربا ہوتا ہے، لیکن اس کے کھر بڑھنے کی وجہ سے،
کھر بڑھنے کی وجہ سے وہ چل نہیں پاتا ہے صحیح طریقے سے، دوڑ نہیں پاتا ہے، وہ عیب نہیں ہے۔ بس اوقات کھری آ جاتی ہے جانور میں، بارش کے موسم میں کنکر والی جگہوں پر، ڈامر والے روڈ میں جانور نہیں چل پاتا ہے، نرم جگہ پر چلتا ہے جانور، ہارڈ جگہ پر جانور نہیں چل پاتا ہے۔ وہ لنگڑا نہیں ہے، وہ تندرست جانور ہے، وہ اس کو لنگڑا نہیں کہا جائے گا، الحمدللہ صحت مند جانور ہے، وہ گھسیٹا نہیں جا رہا ہے اس کو۔ سخت جگہ پر چلنے میں دشواری ہوتی ہے، ٹریٹمنٹ کر دیا جائے اس کا تو الحمدللہ درست ہو جاتا ہے وہ، یا اس میں کچھ ایسی کپڑا وغیرہ باندھ دیا جائے تو الحمدللہ جانور چلنے لگ جاتا ہے۔ جانور پالنے والوں کو اس کا تجربہ ہوگا جی۔ تو یہ لنگڑا نہیں ہے، جانور ایسا لاغر نہ ہو، دبلا پتلا، پتا چل رہا ہے کہ کھلانے کے بعد میں بھی پیٹ تو بھرا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن ہڈیاں چھپ نہیں رہی ہیں، چمڑا اور ہڈیاں دو چیزیں نظر آ رہی ہیں، گوشت کا پتہ ہی نہیں ہے جی۔ ایسا لاغر گاڑیوں میں اٹھا کر لا رہے ہیں، ڈھکیل کے بٹھا رہے ہیں، چلتا ہی نہیں ہے جانور، بالکل دبلا پتلا لاغر جانور ہے، شرم آ رہی ہے دیکھ کر کے بھی نہیں، ایسا جانور نہیں، نئی حیثیتیں نہیں کریں گے، لیکن ایسا جانور کہ جس کو دیکھ کر لوگ شرمائیں تو اللہ کو شرم نہیں آئے گی، اللہ کو بھی شرم آتی ہے۔ آپ کہیں گے اللہ کو کیسے شرم آتی ہے؟ یہ تو عیب ہو گیا، اللہ کی ذات میں عیب ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور خلوص سے دل کے ساتھ میں دعا کرتا ہے، اللہ سے لو لگاتے ہوئے دعا کرتا ہے اور حرام چیز کے لیے دعا نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ ان اللہ لا یستحی، اللہ شرماتا نہیں کس بات میں؟ ان یضرب مثلا ما بعوضہ، مچھر یا اس کے پر کی مثال بیان کرے، اللہ اس میں شرماتا نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات سب سے زیادہ شرمانے والی ہے، سب سے زیادہ باحیا ہے اللہ کی ذات، اللہ شرماتا ہے۔ تو ایسی اللہ کو شرم آ جائے، ایسا جانور بھی نہیں کیا جائے گا۔ کان کٹا ہوا ہے، کٹا ہوا، آج ہمارے یہاں پر ہندوستان میں ایسے ماحول بن گیا ہے کہ اس کے کان کو چھید کر کے کچھ چٹ لگائی جاتی ہے، سیل لگائی جاتی ہے، تو ایسا چھید دیا گیا ہو، یہ عیب نہیں ہے جانور میں۔ چرا ہوا نظر آ رہا ہے، کان پھٹا ہوا نظر آ رہا ہے، بالکل دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے کان، چر گیا، ایک انگلی دو انگلی 2 انچ کے برابر لگ رہا ہے، الگ ہی لگ رہا ہے کہ کان 2 حصوں میں ہے، الگ الگ سمجھ میں آ رہا ہے، کان چر گیا ہے، کان پھٹ گیا ہے، کان نہیں کیا جائے گا۔ سینگ ٹوٹے میں بہت سے لوگ اچھے اچھے جانوروں کو فیل کر دیتے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس اوقات جب جانور کے سینگ بڑے ہو جاتے ہیں یا چھوٹے بھی ہوتے ہیں یا عام طور پر بڑے ہو جاتے ہیں تو نوکیلے ہو جاتے ہیں، کھجا کر کے دیواروں میں کھجا کر کے نوکیلے ہو جاتے ہیں اس کے سینگ، تو وہ نوکیلے سینگ باندھنے والوں کو، کھلانے پلانے والوں کو نقصان نہ ہو جائے، اس کے اوپر کی دھار کو جو ہے، نوک کو جو ہے کاٹ دیا جاتا ہے ہلکا سا کہ نقصان نہ پہنچائے، ورنہ چپ جاتا ہے اس کا سینگ۔ تو وہ اگر چھوٹا سا اس کا اوپر کا کھوکھلا جو ہے وہ کاٹ دیا جائے تو وہ عیب دار نہیں ہے، وہ جانور بالکل سلامت ہے الحمدللہ۔ سینگ ٹوٹا ہوا کسے کہیں گے؟ ٹوٹ گیا، یہ ٹوٹ گیا، خون نظر آ رہا ہے، کھوکھلا اوپر کھوکھا نکل گیا، وہ ٹوٹا نہیں ہے۔ وہ سینگ ٹوٹنا الگ ہوتا ہے، کھوکھا نکلنا الگ ہوتا ہے۔ تندرست جانوروں کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، عجیب معاملہ ہے۔ سمجھیے، شریعت کو سمجھیے، شریعت کے مزاج کو سمجھیے، شریعت کی مراد کو سمجھیے۔ عیبدار کسے کہتے ہیں؟ اچھا، اسی طریقے سے دم کٹا ہوا جانور ہے، دم کٹا ہوا ہے صاحب، دم بالکل الگ نظر آ رہی ہے، دم کٹ گئی ہے، دم کے آخری حصے میں بال ہوتے ہیں، وہ بال ہی نظر نہیں آ رہے ہیں، ختم۔ اب وہ عیبدار جانور ہے، کتنا ہی تندرست کیوں نہ ہو، اس کو نہیں ذبح کیا جائے گا، عیبدار ہے وہ جانور۔ تو یہ کچھ عیوب ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس جانوروں سے ہمیں آپ کو بچنا چاہیے۔ جانور کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بیان فرمائی۔ ہمارے یہاں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، بہت اختلاف پایا جاتا ہے، حالانکہ اگر ہم فقہاء کی زندگی اور ان کے اقوال کو بھی دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، سب کا یہ کہنا ہے بکرا بکری کے معاملے میں 1 سال کا مکمل ہونے کے بعد دوسرے سال میں لگتا ہے وہ
تو جائز ہوگا، 1 سال کا جانور بالکل بکرا بکری میں جائز نہیں ہوگا. لیکن حدیث کہتی ہے لا تذبحوا الا مسنہ، تم ذبح نہ کرو مگر صرف وہی جانور جو دانت والا ہو، جو دانت والا ہو. آگے کے 2 دانت جانور توڑ دیتا ہے، اس کو چرتے چرتے میں وہ دانت ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہاں بھی اگر دیکھا جائے، بظاہر دیکھا جائے تو 1 سال سے زائد جب جانور پہنچتا ہے تبھی جا کر کے یہ کیفیت اس کے اندر آتی ہے. صرف 1 سال کے اندر میں، یہ 1 سال میں جانور نہیں توڑ دیتا. تو امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے قول کے مطابق بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سال پار ہونا تب جا کر جائز ہوگا. لیکن عام طور پر لوگ کہتے ہیں 1 سال کا چلے گا صاحب، 1 سال کا چلے گا صاحب. لیکن ان کے اقوال کے کچھ چھوڑ کر کے حدیث کو دیکھیے، لا تذبحوا الا مسنہ، جو دانت ٹوٹا ہوا ہوگا، 2 دانتا جانور، وہی جانور درست ہوگا، وہی جانور درست ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور جانور درست نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیے گا. اب یہ جانور کے دانت سے متعلق یہ بات رہی. جانور ذبح کرنے کے بعد میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جانور ذبح کرنے کے بعد میں جو چمڑا ہوتا ہے، جو چمڑا ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس کو بیچ دیتے ہیں اور بیچ کر کے اپنے استعمال میں لینے کی، پیسے کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس غلط فہمی کی بنیاد پر، اس کو بھی سن لیجئے، اس غلط فہمی کی بنیاد پر کہ چمڑا، قربانی کا چمڑا بذات خود لوگ، گھر والے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یقیناً چمڑا استعمال کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا، چمڑے کو خود استعمال کریں یا غریبوں میں صدقہ کریں، 2 باتیں ہیں. لیکن بیچ کر کے اس کی قیمت کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کیا ہوا؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کیا ہوا؟ حاکم کی روایت، مسند حاکم کی، من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ، کہ جس نے قربانی کے جانور کے چمڑے کو بیچ کر اس کو اپنے فائدے میں لیا، اپنے استعمال میں لیا، فلا اضحیۃ لہ، اس کے لیے قربانی نہیں، اس کی قربانی نہیں ہوئی، اس کی قربانی نہیں ہوئی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. قربانی کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر یا حدیث کے اندر جو لفظ استعمال ہوتا ہے، اضحیہ پیش کے ساتھ میں، اضحیہ زیر کے ساتھ میں، اس کی جمع آتی ہے اضاحی. اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اضحاتن، اس کی جمع آتی ہے اضحا. اور اسی لفظ سے عید الاضحیٰ ہے. سمجھیے، اس کو علمی چیز بتا رہا ہوں میں، غلط فہمی دور ہو جائے گی. اسی سے اضحیٰ سے عید الاضحیٰ ہے. اور عید الاضحیٰ کو عید الاضحیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، چاشت کے وقت کو ضحیٰ کہتے ہیں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسمیں نماز چاشت کی یا چاشت کے وقت کی. وَالضُّحَىٰ سورۃ الضحیٰ، تو ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو. تو قربانی جو کی جاتی ہے وہ چاشت کے وقت میں کی جاتی ہے. قربانی جو کی جاتی ہے چاشت کے وقت میں کی جاتی ہے، اس لیے اس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. قربانی اضحیٰ سے اضحیٰ ہے نا. لیکن بہت سے لوگ اس کو عید الضحیٰ کہہ دیتے ہیں. عید الضحیٰ نہیں ہوتی، وہ عید الاضحیٰ ہے. اضحیٰ قربانی سے اضحیٰ ہے، وہ ضحیٰ سے نہیں ہے. وہ عید الضحیٰ نہیں بولیں گے اس کو، ضحیٰ سے لفظ نہیں ہے، وہ لفظ ہے اضحیٰ سے، اس لیے عید الاضحیٰ بولا جائے گا. عید الضحیٰ جو لوگ بولتے ہیں غلط بولتے ہیں. اور عید بقرہ عید جو لفظ ہے وہ بھی بالکل غلط ہے. اونٹ عید ہونا چاہیے، پھر اونٹ عید ہونا چاہیے. اور بھی دوسرے جانور جو ذبح کرتے ہیں پھر اس کو لگا لیجئے، اس سے بقرہ عید سے پھر اس کو لگا لیجئے. تو ایسے لفظ استعمال نہ کریں جو جائز ہی نہ ہو، جو شریعت میں استعمال ہی نہ ہو، ایسے استعمال نہیں کرنا چاہیے. بہت ساری باتیں، بہت سارے مسائل ہیں. مختصراً یہ کہ قربانی کا جانور اگر کسی آدمی نے اپنی زندگی میں فکس کر دیا کہ یہ جانور قربانی کا ہے، اب فکس کرنے کے بعد، تعین کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو وارثین
وارثین پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مرنے والے نے جس جانور کو فکس کیا ہے، اس کی تعین کیا ہے، اس جانور کی قربانی کرے. یہ نہیں کہ ابا نے کہا تھا چلے گئے، ابا اماں نے کہا تھا چلے گئیں، اب اپنا اختیار ہے صاحب بیچ ڈالو 20,000 مل جائیں گے. نہ بابا، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا. مرنے والے نے اس کی تعین کر دی، اب ہماری ذمہ داری وارثین کی کہ وہ قربانی کریں گے، تنفیذ کریں گے اس کی. ایک چیز ہو گئی. دوسرا مسئلہ، قربانی کا جانور فکس کر دیا گیا، تعین کر دی گئی، لیکن ہماری لاپرواہی کی وجہ سے مر گیا، یا کسی نے مار دیا، یا چوری چلا گیا. ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہمیں دوسرا جانور ذبح کرنا پڑے گا اس کی جگہ پر. بچیں گے نہیں ہم، ہمیں دوسرا جانور اس کی جگہ پر قربان کرنا ہوگا. ہماری لاپرواہی کی وجہ سے، ہماری سستی کی وجہ سے وہ جانور لنگڑا ہو گیا، وہ جانور اندھا ہو گیا، وہ جانور بیمار ہو گیا، وہ جانور کمزور ہو گیا. ہماری لاپرواہی کی وجہ سے قدرتی طور پر ہو گیا، کسی حادثے کا شکار ہو گیا، کوئی بات نہیں، لیکن ہماری لاپرواہی کی وجہ سے سن لیجئے اس مسئلے کو بھی، کیونکہ بہت سے لوگ ارے لنگڑا ہو گیا تو کیا ہوا، آپ نے فکس تو کر دیا تھا، کرو اسی کو. یہ فتوے دیے جا رہے ہیں، ہمارے علماء یہ فتوے دے رہے ہیں. سن لیجئے، ہماری عدم توجہ کی وجہ سے، ہماری لاپرواہی کی وجہ سے، ہماری سستی اور کاہلی کی وجہ سے، ہماری نگرانی میں کوتاہی کی وجہ سے اگر جانور لنگڑا ہو گیا، جانور اندھا ہو گیا، جانور بیمار ہو گیا، جانور لاغر ہو گیا، اب وہ جانور عیبدار ہو گیا، اس کی جگہ پر دوسرا جانور کرنا ہوگا. اور اگر ویسے ہی ہو گیا قدرتی طور پر، ہم نے توجہ دی، ہم نے نگرانی کی، حفاظت کی، لیکن ہو گیا عیبدار، اس کو کیجئے گا. دو چیزیں ہیں اس میں، لیکن حتی الامکان علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ اس سے بچنا چاہیے، عیبدار جانور سے بچنا چاہیے. تعین کرنے کے بعد بھی عیبدار ہو گیا تو اچھا جانور اللہ کو دیجئے گا، پسندیدہ چیز دیجئے گا اللہ کو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. عیبدار چیز کوئی نہیں لیتا. اگر کوئی واشنگ مشین لینے جائے اور نئی ہے لیکن ڈیمیج ہو گئی، وہ کہیں نہیں صاحب 10,000 کی 10,000 میں دوں گا، نہیں صاحب عیبدار ہو گئی، قیمت کم لگے گی. کوئی بھی پروجیکٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، عیبدار ذرا سا ڈیمیج ہونے کی بنیاد پر ہماری نظر میں عیبدار ہم قبول نہیں کرتے. اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اللہ کیسے قبول کرے گا؟ یہ تو بھی سوچنا چاہیے نا. عیبدار ہے وہ چیز. ایک اور مسئلہ یہ ہے، عام طور پر یہ اٹھتا ہے کہ صاحب قرض دار آدمی قربانی کرے یا نہیں کرے. بہت سے مسائل ہیں، چنندہ مسائل اس میں. قرض دار آدمی قربانی ہے یا نہیں اس پر؟ قرض 2 طریقے کا ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے گا، بلکہ 3 طریقے کا مان لیجئے اس کو. ایک قرض تو یہ ہے کہ میں نے کسی وقت کسی سے قرض لے لیا، میری گنجائش نہیں تھی، میری حیثیت نہیں تھی، لیکن مجھے ضرورت پڑی، میں نے قرض لے لیا. اب میرے پاس میں پیسہ آیا، لیکن ایام قربانی بھی آ گئے، قربانی کے دن بھی آ گئے، مجھے قرض بھی دینا ہے، 10,000 15,000 قرض بھی دینا ہے، اور اتنے کا بکرا بھی آئے گا. تو اس کے علاوہ ادائیگی کے لیے اور کوئی رقم نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس میں کہ اس کو بیچ کر کے میں وہ رقم ادا کروں. تو پہلے میرے اوپر فرض ہے کہ ایسا قرض ادا کیا جائے، ایسا قرض ادا کیا جائے. ہاں اگر قرض دار مطالبہ نہیں کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے کہ نہیں بعد میں دیجیے، ابھی قربانی کر لیجیے، آپ میں اجازت دے رہا ہوں آپ کو، بالکل کیجیے آپ قربانی. ایک قرض یہ ہو گیا. اگر قرض دار مطالبہ کر رہا ہے، امید لگایا ہوا ہے، وقت مقرر ہے، وہ وقت ہو گیا، آپ کو قرض ادا کرنا ہے، قربانی نہیں کرنا ہے. ایک چیز. دوسری چیز، قرض ایسا کہ صاحب میں جاب کرتا ہوں یا میں نے پیسہ کسی کو دیا ہوا ہے، آنا ہے پیسہ، تنخواہ ملنا ہے، ابھی فی الحال نہیں ہے میرے پاس میں، لیکن قربانی کے دن آ گئے، قرض لے لیجئے اور قربانی کیجئے. وہ صاحب حیثیت ہے، وہ آلریڈی صاحب حیثیت استطاعت والا ہے، اس کے پاس کو تنخواہ ملنا ہے، 25,000 30,000 ابھی تنخواہ ملنا ہے اس کو، یا قرض دیا ہوا ہے یا مال دیا ہوا ہے، وہ پیسہ آنا ہے، کوئی چیز بیچا ہوا ہے، پیسہ آنا ہے، اور وہ آ کر کے وہ دے دے گا پیسہ، قرض دار نہیں رہے گا. پیسہ آنے کے بعد وہ دے دے گا، چکا دے گا، اس کی حیثیت اتنی، وہ قربانی کرے، وہ قرض لے کر کے قربانی کرے، کیونکہ وہ خود آلریڈی صاحب حیثیت ہے. بہت سے لوگ بزنس کرتے ہیں، مال جاتا ہے آتا ہے، مال گیا، ابھی بالکل مزدوروں کو دے دیے، مال پہنچا دیے، نیا مال لے لیا، اب ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے،
لیکن مال موجود ہے الحمدللہ، جو گیا ہے اس کا پیمنٹ بھی آنا ہے، مال جو موجود ہے وہ بھی جانا ہے الحمدللہ، صاحب حیثیت ہیں ہم، فی الحال نہیں ہیں لیکن ہے الحمدللہ ہم صاحب حیثیت ہیں، آنے والا ہے آپ بالکل قرض لے کر کے قربانی کریں گے، وہ صاحب حیثیت ہے۔ قربانی سنت مؤکدہ ہے، قربانی سنت مؤکدہ ہے، اور اس کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا گنہگار ہوگا۔ صاحب حیثیت اگر اس کی اتنی حیثیت ہے تو قربانی کرے، اور اگر ایسی اتنی حیثیت نہیں، جانور میں حصہ لے لیکن قربانی کرے، وہ یہ جذبے کو باقی رکھے، یہ چیز ہونا چاہیے ہمارے اندر، ایسی چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ قرض، بہت سے لوگ صرف پوچھتے ہیں قرض دار، ایک آدمی قرض دار ہے صاحب وہ قربانی کرے گا نہیں، فوراً فتویٰ ہو جاتا ہے کہ نہیں قرض دار پر قربانی نہیں ہے۔ بھائی اس کی تفصیل ہونا چاہیے، اور پوچھنے والے کو بھی تفصیل سے پوچھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ، وقت نہیں ہے، اجازت نہیں دے رہا، ٹاپک بدل جائے گا، بہت سے لوگ ہیلا بہانہ کرنے کے لیے، ناجائز چیز کو جائز بنانے کے لیے معمولی سا اشارہ ڈھونڈتے ہیں، کہ کہیں سے معمولی سا اشارہ اس برائی کرنے کو مل جائے، اس مسئلے میں چھوٹ مل جائے معمولی سے اشارے کے ذریعے۔ لیکن جن اعمال کی بڑی بڑی دلیلیں موجود ہیں، کثرت سے دلیلیں موجود ہیں، ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہماری سوچ، یہ ہماری ذہنیت بن چکی ہے۔ عجیب بات ہے ہماری، عجیب ایمان ہے ہمارا، عجیب زندگی ہے ہماری۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، دین سے محبت عطا فرمائے اللہ رب العالمین سے، اس کے نبی سے، اس کے قرآن سے، اس کی شریعت سے، اس کی تیار کردہ جنت سے اللہ رب العالمین سچی محبت اور لگاؤ ہمارے اندر پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری چھوٹی بڑی تمام عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے، دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی عزت اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآيات ملك ورؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة